وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 153۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد مانگو ساتھ صبر کے اور نماز کے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایز اے امت ہم لوگوں کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ ایز اے امت ہم لوگوں کے امام ہیں، مطلب لوگوں کو اللہ کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے۔ یہ کام پہلے پروفٹس کرتے تھے اور اب ہمیں کرنا ہے۔ ایز اے امت مسلمہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی بھاری رسپانسبلٹی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جس کا کام بڑا ہوتا ہے اس کے سامنے مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ جتنا کام بڑا ہوتا ہے اس کے لیے، اس کو کرنے کے لیے مشکل بھی زیادہ آتی ہے۔ جتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو اس کی قدردانی، اس کا شکر اور کرنا اتنا ہی زیادہ بڑا ہوتا ہے، یعنی اس کو کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے۔ جیسے اس کی اگزامپل ہے، گھر میں جو بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا، اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، پیرنٹس کو زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس سے۔ تو اسی طرح امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر امام بنایا ہے، یعنی جو کام پہلے پروفٹس کرتے تھے اب اس امت کو کرنے ہیں، اور یہ ایک بہت بھاری اور بڑی رسپانسبلٹی ہے جو ہمارے اوپر ہے کہ لوگوں، کیا رسپانسبلٹی ہے ہماری؟ کہ ہمیں لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، ٹھیک ہے، خیر اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ تو جب یہ کام ہم کرتے ہیں، کریں گے لائف میں، تو مسٹ ہے کہ ہمیں لوگوں کی طرف سے تکلیف دہ باتوں کو سننا پڑے۔ جو بھی انسان اس کام کو کرے گا اس کے سامنے مشکلات آئیں گی، ڈیفیکلٹیز آئیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کام کیا تو ان کے سامنے، آپ کو پتہ ہے، مکہ میں، مدینہ میں کتنی ڈیفیکلٹیز آئیں، لوگوں نے کتنی مخالفت کی ان کی۔ تو اسی طرح جب بھی کوئی دین کا کام کرے گا، لوگوں کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑے گا، اس کو لازماً مشکل آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کو یہ کام کرتے ہوئے، اسپیشلی یہ کام کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے وقت جب مشکل آئے گی تو کیا کرنا ہے؟ استعینوا بالصبر، صبر کے ساتھ۔ صبر کا مطلب ہے کہ جمے رہنا ہے اس کام پر، اور لوگوں کو کی طرف سے اگر کوئی ہرٹفل چیزیں آ رہی ہیں تو ان کو برداشت کرنا ہے اور جمے رہنا ہے، اس کام کو کرتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ کس سے مدد لینی ہے؟ صبر سے اور نماز کے ساتھ، اسپیشلی کہ نماز کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسپیشل رابطہ آپ کا ہونا چاہیے، اسٹرانگ کنیکشن اگر اللہ کے ساتھ آپ کا رہے گا تو آپ کے لیے یہ کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ جب آپ یہ کام کریں گے تو آزمائش آئے گی، ٹیسٹ آئے گا اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کریں گے کہ کون اتنی بڑی نعمت کو لے سکتا ہے، کون اتنی بڑی رسپانسبلٹی کو اٹھا سکتا ہے، کون اس کام کو کر سکتا ہے۔ ٹیسٹ ہوگا پھر ہی ہمیں جنت ملے گی نا، پھر ہی ہمیں اللہ کی رضا اور خوشی ملے گی، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے، اور اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے ہمارے اوپر مشکل آئے گی، اور جب مشکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حل بتا رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں صبر کرنا ہے، لوگوں کی تکلیف دہ باتوں کو، تنقید کو برداشت کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اس کام کو کرتے رہنا ہے، اور نماز، اللہ کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن آپ کا ہونا چاہیے نماز کے ذریعے، تو پھر کام آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ تو وہ کام ہے نا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ ایز اے نیشن، ایز اے امت ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ ایک جنرل رول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ جب بھی لائف میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی ٹربل آئے تو کیا کریں؟ دو کام کریں، صبر، جمے رہیں اس کے اوپر، چھوڑے نہیں اس کام کو، مشکل کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ نہیں دینا، کرتے رہنا ہے، کنسسٹنٹ رہنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن کر لینا ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کی جو نمازیں ہیں
یہ جتنی زیادہ سکون سے خشوع کے ساتھ اور جتنا زیادہ نماز میں آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، آپ کی دنیا کے باقی کے جتنے کام ہیں وہ اتنے ہی زیادہ آسان ہو جائیں گے۔ بعض دفعہ لائف میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ میس ہو گیا ہے، بہت زیادہ کام ہو گئے ہیں، کرنے مشکل ہو گئے ہیں، سب کچھ ہینڈل کرنا مشکل لگ رہا ہے، سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا مشکل لگ رہا ہے۔ تو جب کبھی یہ فیلنگ آپ کو آئے اور آپ کے سارے کام جیسے قیاس سا ہو جاتا ہے لائف میں، اگر یہ ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ اسٹرانگ نہیں ہے۔ آپ کی جو نمازیں ہیں وہ اس میں سکون نہیں ہے۔ جب نماز میں سکون نہیں ہوتا تو آپ کی لائف میں بھی سکون نہیں ہوتا۔ یہ آپ رول سمجھ لیں کہ جب آپ کی نماز میں سکون ہوگا تو آپ کی لائف کے باقی کے جتنے بھی کام ہیں وہ بھی طریقے کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اپنی لائف کو پرسکون کرنے کے لیے سارے کاموں کو رسپانسبلٹیز کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کے لیے اپنی نمازوں کو سکون کے ساتھ ادا کریں۔ نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے، ٹائم سے اگر آپ پڑھتے جائیں، فرض ادا کرنے میں 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ساری لائف میں سکون کا انحصار آپ کی نماز کے اوپر ہے۔ تو وہ جو 2 منٹس ہیں اگر آپ مکمل طور پہ سنسیئرلی اللہ تعالیٰ کو دیں گے، اس میں خشوع رکھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے اس نماز میں، تو آپ دیکھیں گے آٹومیٹیکلی آپ کے باقی کے لائف کے سارے کام سہولت کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک جنرل رول اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، اور ایز اے امت جب ہم اس رسپانسبلٹی کو پورا کریں گے تو بھی ہمیں اللہ کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن رکھنا ہے اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد لیتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے یہاں تک ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔